وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہوا خارج ہو جائے تو استنجا کرنا ہوگا، اسی لیے جب اذان ہوتی ہے تو مسجد کے باتھ روم کے باہر لینے لگ جاتی ہیں، اور یہ پیشاب کرنے والے نہیں ہوتے، پخانہ کرنے والے نہیں ہوتے، وہ تو بہت کم ہوتے ہیں۔ عام طور پہ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہے، وضو سے پہلے استنجا کر لیں۔ استنجا کیوں کر لیں؟ کیونکہ ہوا نکلی ہے۔ ہوا نکلنے کی وجہ سے استنجے کا کہاں پہ آیا میرے بھائی؟ کہیں پہ نہیں آیا، نہ یہ قرآن میں آیا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ استنجا یعنی کہ پانی استعمال کرنا پیشاب پخانے کی شرمگاہوں پہ یا پتھر استعمال کرنا، یہ تب ہوگا جب آپ نے پیشاب کیا ہو یا پخانہ کیا ہو۔ اور اگر آپ نے پیشاب پخانہ بہت پہلے کیا تھا اور اس وقت آپ نے استنجا اچھی طرح کر لیا تھا، یا پتھر اچھی طرح استعمال کر لیے تھے، یا ٹیشو اچھی طرح استعمال کر لیے تھے، اور اب اذان ہوئی ہے، وضو کرنے لگے ہیں، اب دوبارہ استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیشو کافی ہیں، پتھر جو آپ نے استعمال کیے تھے وہ کافی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ عام طور پہ پتھر استعمال کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قباء والوں کی قرآن پاک میں تعریف بیان کی، ان کی ستائش کی کہ قباء والے جو تھے یہ پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے، لیکن عام طور پہ عام مسلمان کیا استعمال کرتے تھے؟ صرف پتھر۔ تو آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ پانی بھی استعمال کرو، ہاں پانی مل جائے تو آپ پتھر کی بجائے پانی استعمال کر لیں، لیکن جب آپ نے پخانہ کیا یا پیشاب کیا تب آپ نے پانی استعمال نہیں کیا، پتھر استعمال کر لیے، ٹیشو استعمال کر لیے۔ اب جب اذان ہوئی ہے تو اب استنجا کرنا یا اب باتھ روم میں جانا اور پانی استعمال کرنا یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، اور اس وجہ سے لائنوں میں لگ جانا اور اپنی نماز بھی لیٹ کرنا، دوسروں کی نماز کے لیٹ ہونے میں سبب بننا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔